زیست کے رنگ مہلت فراز نے ایک غریب ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی۔ یہ ان بچوں میں سے نہیں تھا جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں سونے کا چمچہ تو دور کی بات، روٹی کا لقمہ بھی میسر نہیں تھا۔ شہر کی پسماندہ آبادی میں پلنے والا یہ بچہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے بڑی دو بہنیں تھیں۔ دونوں بہنیں بڑی چاہت سے اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرتی۔ ماں جب تک گھر پر ہوتی فراز کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، لیکن جب لوگوں کے گھروں میں کام کاج کی غرض سے جاتی تو فراز کو گھر پر ہی چھوڑ کر اپنی بیٹیوں کے حوالے کر جاتی۔ فراز کا باپ مقامی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ کرائے کی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ بیٹیوں کو قریبی سرکاری اسکول میں داخل کر دیا کہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سیکھ لے۔ البتہ بیٹے کے بارے میں میاں بیوی دونوں چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، اور جو محرومیاں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے وہ محرومی بیٹے کو نہ دیکھنی پڑے۔ اگر بیٹا بڑا آدمی بن جائے گا تو بیٹیوں کے رشتے بھی اچھے گھرانوں میں ہو جائیں گے اور ہمارا بڑھاپا بھی آرام سے گزرے گا۔ فراز عمر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ ماں باپ دونوں نے اسے چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ فراز عام بچوں سے بالکل مختلف نکلا۔ جو کچھ اسے جماعت میں پڑھایا جاتا وہ اسے فوراً یاد ہو جاتا، اسے دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسکول کے ذہین بچوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ فراز اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتا رہا۔ ماں باپ دونوں جی بھر کے محنت کرتے تھے تاکہ فراز پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے۔ ماں باپ کی یہ خواہش جنون کی حد کو چھونے لگی تھی۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے کبھی اچھے دن نہیں دیکھے تھے۔ اب وہ بیٹے کی صورت میں اچھے دنوں کی خواہش کرنے لگے تھے۔ فراز نے شاندار نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اخبار میں اس کی تصویر آنے لگی۔ فراز کو حکومت کی طرف سے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفے کا مستحق ٹھہرا آ گیا۔ ماں باپ اور بہنیں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار ان کے گھر میں اتنی بڑی خوشی آئی تھی۔ باپ کی صحت اگرچہ روز بروز بگڑنے لگی تھی لیکن اس کی ہمت ابھی بھی جوان تھی۔ وہ بیٹے کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا تھا جہاں اسے کبھی کسی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ خود ایک ایسی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا جہاں کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ہر وقت گرد و غبار رہتا تھا۔ بہت سے مزدور اسی وجہ سے بیمار ہو چکے تھے۔ کچھ مزدور تو کام ہی چھوڑ چکے تھے۔ لیکن کریم بخش اپنے بیٹے کو بڑا آدمی بنانے کی خواہش میں ان تمام باتوں سے بے نیاز تھا۔ اسے اپنی صحت کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب کبھی اس کی بیوی اس کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتی تو کریم بخش جواب میں کہتا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ جب کھانسی بہت زیادہ تنگ کر دیتی تو ڈسپنسری سے کھانسی کی دوا لے آتا۔ کریم بخش کی بیوی پرائے گھروں میں کام کاج چھوڑ چکی تھی کیونکہ اس کی ایک بیٹی اسکول میں ٹیچر لگ گئی تھی اور دوسری بیٹی ابھی ٹیچر ٹریننگ کا امتحان پاس کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ فراز اب MBBS کے آخری سال میں تھا۔ اس کے بعد اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے بیرون ملک جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے حکومت کی طرف سے اسکالرشپ مل چکی تھی، تاہم اس کے حصول کے لیے اسے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ بہرحال فراز کے اساتذہ نے اس سلسلے میں اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، ورنہ ایک مزدور کے بیٹے کا بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا معجزے سے کم نہیں۔ وقت گزرتا رہا اور آخر کار وہ دن آ گیا جب فراز اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہوا۔ ماں باپ اور بہنوں نے خوشی اور جدائی کے ملے جلے جذبوں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ فراز کو تعلیم مکمل کرنے کے لیے 2 سال تک لندن میں رہنا تھا۔ لندن پہنچنے کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو بہت یاد کیا، لیکن اسے فوراً ہی یہ خیال اپنے ذہن سے نکالنا پڑا کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کے گھر والوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کامیاب واپس لوٹے، اور اس کی کامیاب واپسی کی صورت میں ہی اس کے والدین کی قربانیوں کا صلہ دیا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے دن رات محنت شروع کی اور اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دی۔ وہ ہر مہینے باقاعدگی سے گھر خط بھیجتا رہا، گھر والوں کی خیریت دریافت کرتا رہا اور اپنی پروگریس سے گھر والوں کو آگاہ کرتا رہا۔ اب لگتا تھا کہ گھر سے دوری کی یہ گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف اس کے گھر والے بھی اس کے بغیر گزرنے والے ہر دن کو گنتے جاتے تھے۔ وقت بہرحال اپنی ہی رفتار سے گزرتا ہے۔ یہ تو انسان کے اندر کی کیفیات ہوتی ہے جو کبھی وقت کے جلد گزرنے اور کبھی نہ گزرنے کے احساس کو جنم دیتی ہے۔
آخر کار یہ 2 سال بھی ختم ہونے کے قریب آ گئے۔ فراز کی واپسی میں صرف 3 ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد فراز کو اعلیٰ میڈیکل تعلیم کی ڈگری ملنے والی تھی۔ یہاں کریم بخش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ چارپائی سے لگ چکا تھا۔ اس کی کھانسی میں کسی قدر کمی نہیں آ رہی تھی، وزن بہت گھٹ چکا تھا۔ اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا، مختلف ٹیسٹ کرائے گئے تو یہ راز کھلا کہ وہ کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ مرض بہت پہلے اسے لاحق ہو چکا تھا اور اب پورے بدن میں پھیل چکا ہے، لیکن اسے اس کی خبر نہ ہوئی۔ کبھی اس نے اپنے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر شدید بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو بس ایک مشن بنا چکا تھا اور سر پر ایک ہی بات سوار تھی کہ بیٹے کو بڑے آدمی کے روپ میں دیکھوں۔ محرومیاں بھی انسان کو کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کریم بخش کی مسلسل محرومیاں ہی تو تھی جس نے اسے اس قدر محنت کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس نے نہ صبح دیکھی نہ شام، اور اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کی، لیکن اس کوشش میں وہ ایک بازی جیت کر زندگی کی بازی ہارنے لگا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر پورے بدن میں پھیل چکا ہے، اب کوئی معجزہ ہی اسے نئی زندگی دے سکتا ہے۔ اب اسے دوا سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت تھی۔ زیادہ سے زیادہ وہ 3 مہینوں کا مہمان ہے۔ زندگی نے اس کے ساتھ ایک عجیب مذاق کیا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد بیٹا کامیابی کے ساتھ واپس اپنے گھر آ رہا تھا اور باپ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ کریم بخش کی بیوی اور بیٹیوں نے فراز کو اطلاع کرنا چاہیے، لیکن کریم بخش نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے بیٹے کے مستقبل کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ بیماری نے اور کچھ ڈاکٹروں کی تشویش نے کریم بخش کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اب اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ زندگی اسے اتنی مہلت دے کہ وہ اپنے بیٹے کو کامیاب گھر آتا دیکھ سکے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ کریم بخش کی روح صرف اپنے بیٹے کی آمد کی منتظر ہے۔ فراز کا فون آیا، آج شام 5 بجے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے۔ گھر والوں کو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوئی اور اس بات کا دکھ بھی کہ اس کا باپ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آخر کار وہ گھڑی بھی آ گئی جب فراز کو لے کر آنے والا جہاز پاکستان کی سرزمین پر آ گیا۔ فراز بہت جلدی میں تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر والوں سے ملے۔ وہ جیسے ہی باہر آیا سب گھر والوں سے بہت گرم جوشی سے ملا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا باپ ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو جواب میں سب رونے لگے۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید اس کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن جب اسے ساری صورتحال بتائی گئی تو فوراً سب کے سب ایئرپورٹ سے ہسپتال چلے گئے۔ کریم بخش زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنے پاس دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور چہرے پر سکون آ گیا۔ فراز نے کہا کہ ابو، آپ نے مجھے اطلاع نہ دے کر مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں تو زندگی میں آپ کی کوئی خدمت کر ہی نہ سکا، اور اب جب کہ تعلیم مکمل کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں تو آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کریم بخش جو بڑی مشکل سے بول رہا تھا کہنے لگا، بیٹے میں نے تمہارے لیے جو خواب دیکھے تھی اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ زندگی سے بڑی مشکل سے ان چند لمحوں کی مہلت مانگی تھی تاکہ تمہیں دیکھ سکوں۔ تمہیں کامیاب دیکھ کر اب مجھے کوئی دکھ نہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ کریم بخش نے سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر جیسے خدا حافظ کہہ کر جانے کی اجازت طلب کر رہا ہو۔ کریم بخش کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور یوں ہی وہ زندگی کے بندھن سے آزاد ہو گیا۔ زندگی نے اسے بس اتنی ہی مہلت دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھ سکے۔ Thanks for watching.